کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ کتاب شائع کی، بیعت یزید سے انکار کا سبب۔ اس کتاب کے اندر ہم نے دلائل و براہین جمع کیے اور یہ ثابت کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا اس وقت اس سے فسق ظاہر نہ ہوا تھا۔ یزید فاسق بنا، فاجر بنا، جو بھی حرکات اس کے اندر آئی ہیں وہ اس کے اپنے دور کے اندر آئی ہیں۔ اور یہ جو بات ہم نے کی ہے یہ دفاع صحابہ کے سلسلہ میں کی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یزید اس وقت فاسق تھا، فاجر تھا اور یہ حرکتیں اس کے اندر موجود تھی، پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ولی عہد مقرر کر دیا اور صحابہ کرام ایسے کو خلیفہ بنانے پر راضی ہوئے، تو پھر صحابہ کرام پر حملہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے ایسے کیوں کیا۔ اب یہ کتاب شائع ہوتی ہی چند شتونگڑوں نے یہ واویلا ڈالنا شروع کیا کہ اس کتاب کے اندر یزید کی حمایت کی گئی ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر یزید کی حمایت نہیں ہے۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پر بھی اور آخری صفحے پر بھی یزید کو پلید لکھا گیا۔ یزید کی حمایت میں یہ کتاب نہیں لکھی گئی، صحابہ کرام کے دفاع کے سلسلہ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے جس وقت اس کو بنایا تھا یا بنانے پر راضی ہوئے تھے اس وقت اس سے فسق ظاہر نہ ہوا تھا۔ اور یہ نہیں کہ یہ بات ہم نے کی ہے، ہم سے پہلوں نے نہیں کی یا اب یہ کسی کا موقف نہیں ہے، بلکہ پچھلے حضرات بھی یہی کہتے آئے اور اب بھی جو صحیح معنی اہل سنت ہیں وہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک کتاب رکھوں گا جس کتاب پر 12 سیدوں کی تقریریں ہیں۔ کتاب کا نام ہے حضرت معاویہ پر طعن کیوں؟ لکھنے والے ہیں ظفر محمود قریشی، واکینڈ ضلع اٹک کے۔ تقریر لکھنے والے 12 حضرات ہیں، جن میں سے ایک سید امام علی شاہ صاحب مہرآباد شریف والے جو تاجدار گولڑا کے خلیفہ تھے، ان کی اولاد میں سے پیر سید نظام الدین مہروی، اور ان میں سے ایک تقریر لکھنے والے میاں محمد شرک پوری رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے سید نور الحسن شاہ صاحب کیلے والا شریف گجرانوالہ، ان کی اولاد میں سے پیر سید عظمت علی شاہ صاحب، اور ان 12 سادات میں سے ایک ہیں مناظر اسلام پیر سید زبیر علی شاہ صاحب چکوال والے، ان کے بیٹے پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب، اور ان 12 میں سے ایک سید نعیم الدین مراد آبادی جو اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفے تھے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کے کنز الایمان پر انہوں نے حاشیہ خزائن العرفان لکھا ہے۔ ان کے نواسے سید نظام الدین نجم نعیمی اور ضلع راولپنڈی کے حسین الدین شاہ جو تنظیم المدارس کا سرپرست اعلیٰ ہے، اس کے چچا زاد بھائی پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری۔ اس کے علاوہ بہت سارے سادات کرام نے تقریریں لکھی اس کتاب پر، اور اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے؟ صفحہ نمبر 149 پر لکھا ہے کہ یزید کو جس وقت ولی عہد مقرر کیا گیا اس وقت یزید کے اندر فسق نہ تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے علم میں تھا کہ یزید بعد میں فاسق بن جائے گا۔ لکھتے ہیں اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یزید کا کردار اتنی گرونی صورت اختیار کر لے گا، اس لیے اس وقت کسی بھی صحابی نے یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر اس کی ولی عہدی سے انکار نہیں کیا۔
یعنی جتنے بھی صحابہ کرام 5 نے انکار کیا تھا یزید کی بیعت کرنے سے، تو کسی نے بھی یزید کو فاسق فاجر کہہ کر اس کی ولی عہدی سے انکار نہیں کیا، اس کی بیعت سے انکار نہیں کیا، بلکہ جس نے بھی انکار کیا ہے وہ کوئی اور سبب تھا۔ یعنی کسی نے کہا کہ یزید سے افضل موجود ہے تو افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو ولی عہد نہیں مقرر کیا جا سکتا، یا یہ کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کرنا یہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے۔ یعنی اس طرح کے الزام تو دیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن کسی بھی صحابی نے یزید کو فاسق فاجر کہہ کر بیعت سے انکار نہیں کیا۔ اور پھر اس کتاب کے صفحہ نمبر 161 پر لکھتے ہیں، حضرت معاویہ کے اس فیصلے کی چند صحابہ کرام نے مخالفت کی۔ یعنی یزید کو جس وقت حضرت امیر معاویہ سرکار نے اپنا جانشین مقرر کیا، ولی عہد مقرر کیا، تو اس وقت چند صحابہ کرام نے انکار فرمایا، بیعت سے انکار کیا اور مخالفت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن کہتے ہیں کہ مخالفت اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ یزید اس وقت شرابی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس طرح کی باتیں تھی، اس وجہ سے انکار۔ کہتے ہیں نہ ایسی بات نہیں تھی۔ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے کی چند صحابہ کرام نے مخالفت کی، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کو اس وقت یزید سے اختلاف نہیں تھا، یزید سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ اس طریقہ کار پر اختلاف تھا جو حضرت امیر معاویہ نے اختیار کیا تھا، کہ ان سے پہلے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو علم و فضل، زہد و تقوی میں یزید سے 1000 درجہ افضل و اعلیٰ ہیں، اپنا ولی عہد مقرر نہ کیا، اپنا ولی عہد نہیں بنایا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام نے اختلاف فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان 5 کے 5 حضرات نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید نماز نہیں پڑھتا، یزید کے اندر ایسی بات ہے اس وجہ سے ہم بیعت نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو بنایا جا رہا ہے، یا اپنے بیٹے کو بنایا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے جو خلفائے کرام تھے ان کے بیٹے یزید سے کئی درجہ اعلیٰ تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا، اور آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ یعنی یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے بیعت سے انکار نہیں کر رہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار سے اختلاف تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر کے سابقین کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے ہم بیعت نہیں کرتے، اور یہی بات ہم نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ اور اگر یہ بات لکھنے سے ہم یزیدی بنتے ہیں تو یہ 12 سید کیوں نہیں یزیدی بنتے؟ لہٰذا اگر اسی موقف کی بنا پر ہمیں یزیدی کہا جاتا ہے تو لہٰذا ان 12 سیدوں کو بھی